رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں، رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو۔ خواتین و حضرات، پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا تعارف کراؤں اپنے پہلے گیسٹ سے، ایک شعر پڑھنا چاہوں گی اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جی خواتین و حضرات، بہت آسان ہوتا ہے ہم سب کے لیے لوگوں کے عیب ڈھونڈنا، مگر یہ رویہ کیوں ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ روز کی طرح ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور جو خوبصورت کام کر رہے ہیں یہ میں اپنی طرف سے آپ کو شکریہ ہمیشہ کہتی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا اس میں خیر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آپ ہمارے ملک و قوم کے لیے بے انتہا کام اور پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، نہ صرف پاکستان، انٹرنیشنلی۔ اللہ آپ کو اس خیر کے کام میں اور برکت عطا فرمائے۔ عیب و ہنر، یہ جو عیب دیکھنے کا رویہ ہے، یہ جو مزاج ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بہن بہت شکریہ۔ اگین میں آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ آپ کا موضوع کا انتخاب شاندار۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، آپ کو 1000 سال پہلے لاہور کی دھرتی میں ایک ایسا صوفی، ایک ایسا بزرگ، ایک ایسا ولی اللہ، ایک ایسا صاحب حال ملتا ہے جو لاہور میں جب انٹر ہو رہا تھا تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک، لیکن 1000 سال آج گزر چکا ہے، اور 1000 سال سے اس شخص کی بادشاہت قائم ہے۔ ان کا نام علی بن عثمان الحجویر ہے۔ دنیا انہیں داتا علی حجویری کے نام سے بھی پکارتی ہے۔ علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سارا کام 1000 سال پہلے کا دیکھا جائے انتہائی چیلنج کا وقت تھا، فتن کا زمانہ تھا۔ آپ نے ایک ایسی دھرتی جہاں پر ہندو تھے، سکھ تھے، ان کو مسلمان کیا۔ جو تھوڑے سے مسلمان تھے بھی، وہ بھی بدعتوں کا شکار تھے، گرد پڑی ہوئی تھی دین کے افکار، دین کے فلسفے پہ۔ 1000 سال پہلے بھی وہ ایک کریکٹر کو کرٹیسائز کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ کریکٹر ہے ملا کا۔ وقت گزر جاتا ہے، 800 سال گزرتے ہیں، ان کے پردہ فرمانے کے 800-900 سال بعد ایک مرد کلندر آتا ہے جو آج انہی کی دھرتی، انہی کے شہر، انہی کی قبر مبارک کے پاس ہی کہیں دفن ہے۔ اس مرد کلندر کا نام علامہ محمد اقبال ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ان کی شاعری پڑھیے، آپ کو ان کے ہاں بھی ایک تنقید ملے گی، اور وہ تنقید ملا پہ ہے۔ وہ تنقید جو کر رہے ہیں وہ دراصل کسی شخص کو نہیں کر رہے، وہ ایک مزاج کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 1000 سال پہلے بھی، 100 سال پہلے بھی یہ تنقید، آج بھی آپ کو آج کا صوفی، آج کا ولی اللہ، آج کا سوچنے والا، آج کا مجدد، آج کا صاحب طریقت، آج کا صاحب حال کہیں خائف نظر آئے گا۔ کس سے؟ ملا سے۔ کیوں؟ ملا کی اپروچ میں، اس مائنڈ سیٹ میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، یہ وہ ایک کریکٹر ہے، یہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ وہ فنیٹک قسم کا ایک کریکٹر ہے جو دوسروں کی خامیوں کو تلاش کر رہا ہے اور خود سے واقف نہیں ہے۔ اس کو اپنے اندر کے اندھیرے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں دیا نہیں جلا یہ تو انڈیکیٹ کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کے اپنے اندر کتنے پرابلمز ہیں۔ اور جب یہ اپنے اندر کے اندھیرے کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کے چیلنج کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کے مسائل کو دیکھتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ ٹھہرتا ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ یہ دراصل عادی ہو گیا ہے ججمنٹل ہونے کا۔ یہ ہر وقت ایک ترازو لے کے پھر رہا ہے، اور اس ترازو کے ذریعے بتا رہا ہے، جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے کون گناہ گار ہے، کون بخشا ہوا ہے، کون بخشا جائے گا، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ دیکھیے بابا اشفاق نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس زمانے میں نا انفارمیشن، گوگل نہیں تھا، ایک اطلاع بھی بڑی اطلاع ہوتی تھی۔ انسان نے چاند کو فتح کر لیا، بہت بڑی اطلاع تھی۔
آج تو کل کیا ہوا ہے ساری دنیا کو پتا ہے, مارس پہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ پتا چلتا ہے. آپ ابھی کی کوئی انفارمیشن لینا چاہیں BBC پہ کیا لائیو چل رہا ہے ابھی سن لیجئے. اس زمانے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن بہت بڑی انفارمیشن. صحیح. تو بابا جی کہتے ہیں کہ جی میں جا کے نا, اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے جا کے بتایا اپنے بزرگ کو کہ بابا جی سانو پتہ لگ گیا مکھی دیاں 86 اکھاں ہیں. اچھا. یعنی اس کے جو کرسٹلز ہیں وہ ٹوٹل ایسے آنکھیں دیکھیں باہر نکلی ہوتی ہیں. تو ہم انسان یہاں تک دیکھ سکتے ہیں اور سامنے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. مکھی یہاں تک دیکھ سکتے ہیں. اوکے. کیونکہ اس کی آنکھیں یہاں سے ایسے نکل کے ایسے آئی. ٹھیک. تو وہ کرسٹلز ہیں, وہ گول نہیں ہے, لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اگر آپ کسی ڈائمنڈ کو دیکھیں تو اس کے ایج بنے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ ٹوٹل جو ایج ہے ٹوٹل 86 آنکھیں یعنی ڈائمینشنز اس کی دیکھنے کی وہ 86 ہیں. تو بابا جی نے کہا, مطلب وہ ایک جملہ بول رہا ہوں, اور لعنت اس مکھی تے جدیاں 86 اکھاں نے تے بہندی گانتے. آپ کی انٹیلیجنسیا کا, آپ کی ذہانت کا, آپ کے مطالعے کا, آپ کی ڈگریوں کا, آپ کی پارسائی کا. وہ ممتاز مفتی کا جملہ یاد آیا, خدا کے لیے اتنے اجلے نہ بن جانا کہ سارے داغدار بن لگے. اتنے اجلے بن گئے, سارے داغدار لگ رہے ہیں. دعا مانگو اتنا اجلا میں نہ ہو جاؤں. ایسا اجلا پن تو کبر پیدا کرتا ہے, تکبر پیدا کرتا ہے, اور تکبر غلط فہمی ہے. یہ گمان, یہ وہم کہ میں نے بخشے جانا اور کسی نے بخشا نہیں جانا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت ترازو لے کے ماپ رہے ہیں, تول رہے ہیں, پرکھ رہے ہیں, جانچ رہے ہیں. اور کیا ہوگا آخر کار جب آپ ایسا کریں گے, اس کے کئی طرح کے سوشل اسپیکٹس ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے. میں سمجھ رہا ہوں. میں بہن چاہ رہا تھا کہ جو دین میں ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں. آپ قرآن مجید پڑھیے, سورہ نساء پڑھیے, سورہ توبہ پڑھیے, آپ باقی صورتیں پڑھیے تو دین کے احکام بڑے واضح پتہ لگیں گے. کسی کی ٹو مت لگاؤ, ٹو لگانے کو سخت منع فرمایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے سخت ناپسند فرمایا اس عمل کو کہ آپ کہیں تانگ جھانک کرو, کسی کے گھر میں جھانکو. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سو لگاؤ پھر کی ہویا کی ہو رہا ہے, آپ پوچھ لو پھر کی ہویا سی, ایدو کو پوچھیا. اچھا یہ مزاج کبھی ہم کہتے تھے شاید صرف کسی جگہ پہ شاید چھوٹے ملازموں میں ہوتا ہے, اچھا کسی جگہ کہتے تھے کچھ رشتہ داروں میں ہوتا ہے. یہ مزاج نوٹ کیجیے گا, اس سماج کا شدید بڑھ گیا. صحیح. بدگمانی, برا گمان رکھنا, بدظن ہو جانا, خود سے سوچ لینا. یعنی بدگمانی اصل میں کیا ہوتی ہے, خود سے سوال کھڑا کیا اور خود سے برا سا جواب بنا لیا. ٹھیک ہے جی. مثال لیجیے, ایک نظریں نہیں ملائیں, یہ ایک سوال ہے کیوں نہیں ملائیں, اب خود ہی جواب لیا, ہے ہی تکبر جی اس میں, جیلے سے. اچھا حالانکہ شاید ممکن ہے اس وقت وہ اتنا کانشیس نہ ہو, الرٹ نہ ہو, تو اچھا نہ سوچنا بلکہ برا اور برا ترین سوچنا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس معاشرے میں بڑھ گیا. اب ہوتا کیا, وہ مطلب دیکھیے نا, جو ہمارے اسپائز ہوتے ہیں, جاسوس ہوتے ہیں, ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, انہوں نے ہر چیز کا حساب کتاب تانک جانگ لوگوں کو کھول کے تھوڑا سا ایزی کر کے کھولنا ہوتا ہے. اچھا جی کی کر دو, نوٹ کرنا ہوتا ہے. اگر یہ ڈیوٹی سب کو ہی مل گئی, ہر فرد یہ کر رہا ہے. جب آپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کے عیبوں سے جج کر رہے ہیں, تم نے یہ کرنا, جیسے آپ نے ملا کا ذکر بھی کیا, مجھے بتائیے ایسا نہیں ہے کہ ہم سب سے بڑا شرک تو خود کرتے ہیں, وہ ملا جو وہ شرک کی شکل ہی ہے نا, آپ جج کرنے لگ پڑے. یہ کام رب کا تھا, رب کا ہے. یہ ایک بڑا اچھا جملہ, پھر میں لوکل لٹریچر کے جملے اس لیے سنا دیتا ہوں کہ یہ سارے وہ ہیں جو جملے بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں, ریلیٹ کر سکتے. مستنصر حسین تارڑ صاحب کا یہ جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو رب کے تھے وہ بندے کرنے لگ پڑے. پرکھنا, جانچنا, حساب کتاب, ایک ایک چیز کا ریکارڈ, ذرے ذرے کا حساب, چھوٹی چھوٹی نیکی کا حساب, چھوٹی چھوٹی بدی کا حساب, یہ رب کے کام تھا. بالکل. یعنی کہ ججمنٹل ہونا. اور جو کام بندوں کا تھا وہ ہم نے رب پہ چھوڑ دیا. وہ کیا تھا, دوسرے کا حال پوچھنا, دوسرے کو پوچھنا نیند آپ کی کیسی رہی, آپ کی والدہ کی صحت کیسی, حال چال کیا ہے, طبیعت کیسی, کھانا کھائیں گے, پانی پیئیں گے, آپ ذرا کمفرٹیبل ہو جائیں. کسی کو ایزی کرنا, کسی کو آسان کرنا. آپ ذرا نوٹ کیجئے گا, آج ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی جگہ بدلتے ہیں نا, تو چند جو سیکنڈز اور منٹس ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک ٹرانزیشن فیز ہوتی ہے. انسان جو ہے نا وہ چینج لور نہیں ہے فطرتاً. اچھا اسی لیے اب دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث ہے, ایک علیحدہ سے موضوع بنتا ہے کہ جب گھر کا مرد گھر میں داخل ہو اور عورت پہ نگاہ پڑے اور وہ خوش ہو جائے. یعنی بہترین عورت وہ ہے جس پہ نگاہ پڑے, مفہوم حدیث, خوش ہو جائے. کیوں؟ وہ ایک ٹرانزیشن فیز سے آ رہا ہے, تھکا ہارا کسی باہر کی دنیا کے
مسئلے مسائل اور ایشوز لے کے, اور آگے سے اگر اسے پوچھا جائے میں میسج کر رہی تھی تو رپلائی کیوں نہیں کیا, آگے سے اسے آئے ایک دم سے صبح سے میں نے کہا ٹماٹر لے کے آنے تھے, اب لے کر کیوں نہیں آ گئے, اب یہ تو وقت ہے آنے کا. یہ آپ ہمیشہ ہی لیٹ ہوتے ہیں. اچھا اب کیا ہے نتیجہ, اس کی تھکاوٹ ضرب کھا گئی. وہ بیچارہ 100 ٹنوں کے مسئلے لے کر بوریا بسترا اٹھا کے ٹنوں وزن اٹھا کے کام کر کے کتنی ٹوپیاں گھما کے آخرکار گھر پہنچا. ایگزیکٹلی. اور سامنے سے ایسا یہ ٹرانزیشن فیز. بالکل. اچھا واپس آؤں گا اصل موضوع پہ. یہ جو ہمارے معاشرے میں بدی بتانا, خامی بتانا, اس کا رواج بڑھا ہے. صوفیہ بزرگ, اللہ کے رستے پہ چلنے والے, اللہ کے ولی, وہ الٹ ہوتے ہیں ملا سے. میں ایکچولی یہی میرا اگلا سوال تھا کہ یہ جو ملا اور صوفی کے بیچ میں جو مزاج ہے, کیا مزاج کی تبدیلی کیا ڈفرینٹ ہے؟ صوفی اپنے آپ سے لڑتا ہے. وہ بلے شاہ کہتا ہے کہ میں باہر ڈھونڈنے گیا پلیتی کو, خرابی کو, برائی کو, تو پتہ لگا باہر ہے ہی نہیں, تو میرے اپنے اندر ہے. تو میں نے اپنے اندر سے لڑنا شروع کیا. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے بکل دے بھی چور. بالکل. وہ کہتا ہے کہ اصل میں تو بکل میں چور ہے. وہ کہتا ہے باہر مسئلے ہیں ہی نہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو چانن ہے یہ اندر ہوتا ہے, باہر نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. یہ جو اندھیرا ہے یہ باہر نہیں ہوتا, یہ اندر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اگر اندر اندھیرا ہے تیرے, اگر تیرے اندر اندھیرا ہے تو باہر کے چانن کا کوئی فائدہ نہیں. واسف صاحب کا جملہ ہے کہ روشنیوں کا میلہ کیا کرے گا اگر تمہارے اپنے اندر ہی دیا نہیں جلا ہوگا. اندر کا دیا جلنا, وہ امید کا, خیر کا, رحمت کا, رب پہ بھروسے کا, ایمان کا, یہ دیا جلنے کی دیر ہے. جب یہ دیا جلتا ہے تو باہر کے اندھیرے پھر میٹر نہیں کرتے. نقصان کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو صرف اور صرف لوگوں کے اوپر نظریں رکھتے ہیں اور انہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ دیکھیے یہ مزاج اگر پختہ ہو گیا نا, کسی کا نیا نیا تو ہمیں سن کے آج سے چھوڑ دے. بالکل. کسی کا نیا نیا دعا مانگے اللہ سے, یا باری تعالیٰ مجھے ہمت دے, یہ مزاج میرا پختہ نہ ہو جائے. اب جن کا پختہ ہے, کیونکہ پختہ ہونے کا مطلب ہے کئی سال گزر چکے ہیں, ان کے ججمنٹل ہونا, ان کے پرکھنا, ان کے جانچنا, ان کو ایسے کر کے تولنا ایک عرصہ گزر چکا ہوتا ہے. آپ ایسے لوگوں کو جب تلاش کریں گے تو ان کی کچھ نشانی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1, یہ زیادہ تر سوشل نہیں ہوتے. اچھا. یس. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ انہیں اوائڈ کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جب یہ آپ دیکھیں ایکشن اور ریئیکشن ہے. جب آپ کسی کو دیکھ کے منہ بنائیں گے, یا کسی کو گناہگار محسوس کرائیں گے, یا کسی سے نفرت کا اظہار کریں گے, یا کسی کو محسوس کرائیں گے تمہاری دینداری ٹھیک نہیں ہے, یا کسی کو محسوس کرائیں گے کہ تم بندے ٹھیک نہیں ہو, یا کسی کو محسوس کرائیں گے کہ یار یہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے, 2 چیزیں خراب ہیں. بالکل ٹھیک. صحیح چیزیں چھوڑ کے خرابیاں بتائیں گے تو پہلا کام کیا ہوگا, آپ کے ارد گرد کے لوگ جو میلہ ہوتا ہے وہ چھٹنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا تھوڑا سا آپ بھی بچنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. آپ کو بھی ہوگا کہ یار یہ جو اریٹیشن مجھے ہونی ہے میں نہ ہی جاؤں. آپ سوشل گیدرنگ کو, پبلک گیدرنگ, اچھا اس کا آپ نام رکھیں گے. ہم نے نا انسان کا جو نفس ہے وہ بڑا چلاک ہے, وہ اچھے نام رکھتا ہے, میں سوشل نہیں ہوں. اچھا سم ٹائم نہیں ہوتے لوگ سوشل, لیکن اصل میں آپ ججمنٹل. بڑے لوگ جو ججمنٹل ہیں, شدید ججمنٹل ہیں, ان کا سوشل سرکل خراب ہوتا ہے, ان کے رشتے خراب ہوتے ہیں, ان کے محبت کرنے والے خراب ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں لوگ انہیں اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں. لوگ ان کو بلاتے نہیں, وہ کہتے ہیں یار بلایا, فنکشن پہ بلایا تو اس نے تو آگے سب سے پہلے کفر نکالنا ہے, اس نے تو فتوے لگانے شروع کر دینے. کیونکہ وجہ کیا ہے, ایک بات آپ کو بڑی مزے کی بتاؤں, بڑا انسان وہ ہے جو ایک ڈارک اندھیرے میں, لگے کی رات جسے کہتے ہیں سرائکی میں, اس میں دیا جلا کے بیٹھا ہوا ہے. شہروں کے ایسے بازار ہیں جن کے نام ہم اس ٹی وی کی اسکرین پہ نہیں لے سکتے, وہاں بھی ولی اللہ گزرے. وہ زیادہ بڑے ولی اللہ تھے. کیوں؟ وہاں پر جہاں اتنا اندھیرا تھا وہاں چانن کیے بیٹھے تھے. یار یہ کیسا عجب منظر ہو کہ آپ گناہ گار سے نفرت کریں, گناہ سے نہ کریں. نفرت گناہ سے کرنی تھی, گناہ گار سے نفرت کیسی؟ اچھا اس گناہ گار سے نفرت کریں جسے اللہ بخش سکتا ہے. صحیح. اللہ بخش سکتا ہے, اللہ بخش دے گا. اس بندے سے کیے جا رہے ہیں, آپ نفرت کیے جا رہے ہیں کہ ادا بنے گا کی بنے گا. اس لیے یہ مزاج ہے. اچھا یہ جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں نیکیاں ہوتی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف آ گئے ہیں, آپ نے زیادہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی, آپ نے حج زیادہ کر لیے, ایسی نیکیاں جو آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ لوگوں کے اوپر نظر رکھیں, ایسی نیکیوں کا کیا فائدہ؟ میں پھر کہوں گا یہ مزاج ہے اس کو, کیونکہ ہم ایک دفعہ ایڈریس کر چکے ہیں کہ دراصل گلٹ سے شروع ہوتا ہے, احساس گناہ سے شروع ہوتا ہے. لیکن ایک سادہ سا کلیہ جو میں سمجھ پایا ہوں یہ پھر بتاؤں گا. قرآن پڑھ کے, حدیث پڑھ کے, سیرت پڑھ کے, بہت سے
اللہ کے ولیوں کو پڑھ کے خیر کے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے میں یہ سمجھاؤں جو جتنا دیندار ہے اتنا نرم ہے, جو جتنا دیندار ہے اتنا اکوموڈیٹنگ ہے, جو جتنا دیندار ہے اتنا اس میں ججمنٹل ہونا نہیں ہوگا, جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا عاجز ہے, جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا زیادہ جھکنے والا ہے, جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا زیادہ رستہ دے گا, جو جتنا دیندار ہے وہ خود کو اپنے ساتھ لڑتا رہے گا. بانو آپا کہتی تھی کہ اپنے نوکدار کونوں کو تو ملائم کرنا چاہیے, چبھنے والے کون. بالکل کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گئے, یہ مرد سمجھ جائیں گے میری بات کو, سجدے میں گئے تو کونی ایسی کی دوسرے کی وکھیوں میں لگ رہی ہیں. یقین کیجیے یہ نظارے میں نے دیکھے اور وکھیوں میں وہ کونیاں کھائی ہیں. اللہ کے بندو, اللہ کی بندگی کی حالت میں, سجدے کی حالت میں تمہارا تکبر نہیں ختم ہو رہا. کیسی نماز, بالکل سے کون سی نماز پڑھ رہے ہو. ایک یہ چیز آپ سے بھی ہم نے سنی ہے اور اسپرچویلٹی میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ جو دیتے ہیں نا, وہی آپ نے بھی ایک دن تذکرہ کیا تھا, جو آپ دے رہے ہوتے ہیں کسی کو بیسکلی کہیں نہ کہیں اندر سے وہ گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ آگے دیتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے کہ آپ لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان کے عیب دیکھ رہے ہیں, یہ تو آپ کے اندر بھی بڑی تکلیف اور اندر ایک ہلچل سی ہر وقت مچی رہتی ہوگی. اب دیکھیں نا, آپ ایک ایسی اسائنمنٹ پہ لگ گئے ہیں جو اصل میں آپ کی اسائنمنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, It's not your job. It's not your job. اب جب جاب آپ کی ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا, تھکیں گے. دیکھیں نا, مثال لیجئے, ایک چھوٹی سی مثال. اس کمرے میں آپ کی اور میری آواز ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کی میری آواز نہیں ہے. اس کمرے میں 1000 آوازیں جو ہمیں سنائی نہیں دے رہی. اگر ہمارے کان وہ سننے لگ پڑے تو کیا ہوگا, ہم 1 گھنٹے کے بعد ہماری جو وہ ریم ہے نا وہ فل ہو جائے گی. بالکل صحیح. ہماری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ جو سامنے ہے, اگر اس کمرے کی ہر چیز ہمیں دکھنے لگ پڑے تو ہمارے پاس اتنا ڈیٹا چل جائے گا جو سیو ہی نہیں ہو سکتا. ہم جو کچھ محسوس کریں, آپ تھوڑا سا اگر دھیان دیجئے, سننے والے بھی دھیان دیجئے, آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ کرسی آپ کو کیسی لگ رہی, بستر کیسا لگ رہا ہے. آپ نے ٹانگ پہ ٹانگ میری طرح رکھی ہے تو نیچے والی ٹانگ کتنی تھک چکی ہے. آپ ذرا ایک لمحے محسوس کیجئے, آپ نے ایسی جبڑے کھینچے ہوئے تناؤ کی حالت میں, کتنا کچھ ایک برڈن کی شکل میں پڑا ہوا. جب آپ کے مزاج اب ججمنٹل ہوتے ہیں تو دراصل آپ ایک ایسے موڈ پہ چلے جاتے ہیں جہاں تکاوٹ ہی تکاوٹ ہے, کیونکہ آپ کا کام نہیں. انسان بنا نہیں ہے جج کرنے کے لیے. نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے, اندر کی حالت اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے, رب کو پتا ہے بندے کے ساتھ کیا کشمکش ہے, پتہ نہیں کیا مجبوری ہے. وہ کوا کھا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے, کیوں کھا رہے ہو, کیا مجبوری ہے. ظلم تو یہ تم نے روٹی نہیں دی اس کو. پہلے تو دیکھو, آزمائش اس کی نہیں ہے, آزمائش تو تمہاری ہے کہ تم نے اس کو روٹی نہیں دی, تم نے اس کو پوچھا نہیں اور اس کو اتنا مجبور کر دیا وہ کوا کھا رہا ہے. تو ایک تو پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر یہ کشمکش ہر وقت چلتی رہتی ہے. دوسرا ایک اور پرابلم ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, جب بھی کوئی شخص ججمنٹل ہے, پرکھتا رہتا ہے, ٹٹولتا رہتا ہے, جانتا رہتا ہے, تو اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے. اطمینان قلب جو بہت بڑی نعمت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں نہیں ہوتا, وہ تو لوگوں کی یادوں میں گزار رہا ہے. ایک اور کام ہوتا ہے, ایسے شخص میں ایک ایگو کی شیپس ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس پہ ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے. ایگو ایک بڑا ورسٹائل اور بڑا ڈیپتھ والا, اس میں نے بہت سا میرا مطالعہ. ٹھیک ہے. ماڈرن لٹریچر میں نے بہت پڑھا ہے, کلاسیکل صوفیوں کا لٹریچر بڑا پڑھا ہے. ایگو شکلیں بدلتی رہتی ہے. اچھا. ایگو کی نا شکلیں ہیں. اچھا. ایگو ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے نفس کی میں نے ایک دن وضاحت کی تھی کہ نفس کی بھی شکلیں ہیں. ایگو نا اپنے آپ کو ایک نیا روپ دھار کے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے شخص کی جو ایگو ہوتی ہے ججمنٹل کی, وہ ایگو اتنا بڑا ہرڈل ہوتی ہے سیلف امپرومنٹ میں بتا نہیں سکتا. ایسے بندے میں سیلف امپرومنٹ نہیں آ رہی ہوتی. اس کی اڈاپٹیبلٹی کی اسکل ختم ہو جاتی ہے. اڈاپٹیبلٹی بہت بڑی نعمت ہے. اڈاپٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ ہم نے کتنا کچھ سیکھتے سیکھتے سیکھا ہے. بالکل صحیح. یہ کہیں فل سٹاپ لگ جاتا ہے. کیوں لگ جاتا ہے؟ کیونکہ ساری انرجی تو دوسروں پہ لگا رہا ہے, یہ خود پہ نہیں لگا رہا ہوتا. اس کی جنگ اپنے نفس کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ اپنی کشمکش میں رہتا ہے, اپنے گلٹ کی کشمکش میں بھی رہتا ہے, اپنے اس گلٹ کو کہیں جسٹیفائی کرتا ہے زیادہ عبادت میں. اچھا, ایک ہمارے بزرگ ہیں, ان کا نام ہے عرفان الحق صاحب, پیارے انسان ہے بابا عرفان الحق صاحب. وہ کہتے ہیں کہ یار جوان منڈا بہت زیادہ عبادتیں کرنے لگ پڑا, چیک کرو کیا ہوا ہے, نارمل نہیں ہے. بالکل صحیح. نارمل بات نہیں ہے, یعنی ٹھیک ہے عبادت ہے لیکن تھوڑا سا یہ ایب نارمل سے. ایب نارمل کیوں ہے؟ کوئی ایسا بلنڈر تو نہیں اس نے مار دیا, کوئی ایسا گلٹ تو نہیں آ گیا, کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر دیا, کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر دی جس کو اب کلین کرنے کے لیے
بالکل صحیح. حد سے زیادہ عبادت گزار ہو گیا. یعنی یہ کوئی قانون تو نہیں ہے, ٹھیک, یہ میں ایک رائے کی شکل میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو اپنے گلٹ کے ساتھ, اپنی کشمکش کے ساتھ لڑ رہا ہے, اس کو دو طریقے سے جسٹیفائی کرے گا. ٹھیک, اپنے ساتھ دو طریقے سے جسٹیفائی کرے گا. ایک, زیادہ عبادت کرے گا. میں زیادہ عبادت کو ڈسکریج نہیں کر رہا خدا کے لیے, اس کا معنی یہ نہ لیجیے گا. عبادت کرنی چاہیے, بڑھ کے کرنی چاہیے, 5 نمازیں نہیں تہجد بھی پڑھنی چاہیے, میں خود اس کا قائل. لیکن آپ حد سے بڑھ گئے, آؤٹ آف دا باکس اگر کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ پھر, یعنی آپ کا بچہ بیمار ہے اور وہ بلک رہا ہے تکلیف سے, اور آپ اس وقت نماز نہیں لیتے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت کی نماز اس کا علاج تھا. آپ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اور نماز نہیں لیتے ہیں. ٹھیک, اس وقت کی نماز وہ پریورٹی میں آپ کا کسی کا دل دکھانا نہیں, بچانا تھا. ایسے ہی ہے, کسی کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, بالکل, وہ ہاتھ ایسے کر کے آگے کرتا ہے, کہتا ہے میری یار مدد کر دو. صحیح, آپ یہ چھوڑ کے اس کو مدد کی ضرورت ہے, آپ کہتے ہیں کلمہ سنا پہلے. بالکل. آپ ڈوبنے والے سے واصف صاحب فرماتے ہیں اس کا کلمہ پوچھو گے, یہ جرم ہے. بالکل, پہلے اس کو بچاؤ یار. بالکل. اچھا, ایک تو جسٹیفائی کریں گے آپ عبادتوں سے زیادہ, یہ مزاج والے لوگ. دوسرا, یہ مزاج کی دوسری جسٹیفیکیشن ججمنٹل ہونا ہوگی, اور یہ کہیں گے کیا, میں اصلاح کر رہا ہوں, میں تو ٹھیک کر رہا ہوں, امر بالمعروف ونہی عن المنکر, اوہ برائی کو برائی کہنا چاہیے, اسے جہاد کرنا چاہیے, اس کو ٹھیک کرنا, یہ جسٹیفائی کر رہے ہوں. اچھا, یہ نہیں کہیں گے کہ برائی کو بتانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. کیا کہیں, وہ انداز لینے کے لیے پھر آپ کو پلٹنا پڑے گا 1350 سال پہلے, اور مسجد میں جانا پڑے گا جہاں 2 شہزادے, سبحان اللہ, 2 شہزادے سکھا رہے ہیں ایک بزرگ کو وضو کرنا. کیا کہنے, اور یہ نہیں کہہ رہے تم نے غلط کیا, کیا کہنے, تم نے یہ کیا کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں بزرگوں ذرا دیکھیے ہمیں وضو کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا, ہم آپ کے سامنے وضو کر کے دکھاتے ہیں. یہ انداز ہے تربیت رسول کی, صدقے قربان, یہ انداز ہے اس گھر کے. یاد رکھیے, یہ مزاج, یہ اطوار, یہ انداز, یہ بیہیویئر, یہ ایٹیچیوڈ, یہ اس ایسنس اور روح کے ساتھ اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیے تو ماتھے پہ نشان, ٹخنا اوپر, ہاتھ میں تسبیح. بلے شاہ کہتا ہے وہ تیرے سے زیادہ جو بہتر حالت میں ہے نا وہ ڈڈو اور مچھی ہیں. بالکل. کیسے, وہ تو پانی میں ہی رہتے ہیں, وہ تو رہتی پاک ہے. تو پانی سے پاک ہونا چاہ رہا ہے, دل کی پاکی تو نے نہ کی, دل کی کمینگی ختم نہ کی, اس دل کو نرم نہ کیا. نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ججمنٹل ہیں, مہربانی فرما کے اس کے لیے کرنا آپ کیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو حل کی طرف چلیں, کیونکہ سننے والے اب ممکن ہے کہ کوئی کہ میری اتنی کلاس کر دی, آپ مہربانی کر کے مجھے حل بھی بتائیں. اب اس کے 2 پہلو ہیں جی. ایک یہ ہے کہ ججمنٹل انسان کے ساتھ رہیں کیسے. دوسرا پہلو ہے, اگر کسی نے سن لیا اور اللہ نے اس پہ ایسی کرم نوازی کی ہے کہ اس پروگرام کو سنتے سنتے اس کو خیال آیا یہ تو میری بات ہو رہی ہے. بالکل. قاسم علی شاہ اور عروج بہن تو آج ایگزیکٹ وہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جو میرا ٹاپک ہے, تو وہ کیا کریں, حل کیا ہے. پہلی بات, اگر آپ کسی ججمنٹل انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو مہربانی فرما کے اس کے سامنے للکار کے آپ نے اس کو نہیں کہنا تم ججمنٹل. ٹھیک ہو گیا. اگر کہیں گے وہ کسی حد تک چلا جائے گا, فتویٰ لگا دے گا, کافر کہہ دے گا, لڑ پڑے گا. اگر آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ خرچہ بند کر دے گا. وہی غلطی آپ کریں گے جو وہ کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. بالکل. آپ کا کمال یہ ہے, اس پہ ایک بڑا خوبصورت جملہ, بڑا ہی خوبصورت جملہ میرے استاد واصف علی واصف صاحب کا. یہ دیکھیں, اصل میں یہ پریکٹیکل لوگ تھے سارے جنہوں نے کر کے دکھایا. فرماتے کسی کا کردار بدلنا چاہتے ہو, آسان سا حل ہے, اسے محبت شروع کر دو. یہ محبت ایک ایسی طاقتور چیز ہے. بہت اچھی بات. اچھا, ویسے وہ کسی لٹریچر میں بڑا اچھا جملہ ہے کہ اگر محبت کریں اور پھر بھی کارگر نہ ہو تو کیا کریں, جی مقدار بڑھا دیں, مقدار بڑھا دو, ڈوز بڑھا دو. ایسے بندے کو محبت نہیں ملی ہوتی, کسی نے ساتھ نہیں لگایا ہوتا, کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوتا, کسی نے محبت سے کھلایا نہیں ہوتا, کسی نے اس کو پیمپر نہیں کیا ہوتا, کسی نے اس کا جو ہے نا اس کو پوچھا کر کے صاف نہیں کیا ہوتا, کسی نے اس کے پھائے نہیں رکھے ہوتے. یہ پھائے بڑا پیارا ورڈ ہے, زخم لگاؤ وہاں پھائے رکھنا پڑتا تھا, پٹی باندھنے سے پہلے وہ آپ لگا کے ڈیٹول, پاروڈین یا کچھ پھائے رکھ کے, مرہم رکھ کے پھائے لگاتے تھے. اس کی وہ بیچارہ بلیڈنگ کر رہا ہے, وہ بلیڈ کر رہا ہے, وہ زخمی ہے, کب سے وہ رس رہا ہے خون, اس کو کسی نے. عروج میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے, رہا نہیں جا رہا. پرانی بات ہے, ایک فیملی میرے پاس آئی کاؤنسلنگ کے لیے. اس زمانے میں بیٹھتا تھا, ٹائم ہی نہیں ہوتا کاؤنسلنگ کے لیے. ایک ایلیٹ فیملی تھی جن کا 6 سال کا بچہ تھا, اور ماں تھی, اور اس ماں کے ساتھ ایک اس کی آنٹی تھی. وہ آئے, انہوں نے کہا یہ بچہ ایبسنٹ مائنڈ رہنے لگ پڑا, بہت ایبسنٹ مائنڈ رہتا ہے. تو وہ واقعی میں نے دیکھا تو اس کمرے میں 6 سال کا بچہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر نکل گیا, کبھی میں اسے ہیلو کروں, اس کا نام شاید احمد, ہیلو احمد, سنی نا,
اچھا میں نے کہا احمد ایک کام کرتے ہیں, ڈرائنگ کرنی آتی ہے, اس سے تھوڑا سا مجھے رسپانس دیا. ہاں جی. میں نے وائٹ پیپر اور پین دے دیا. میں نے کہا احمد چلو کوئی پکچر بناؤ. اس نے ایک بری سی پکچر بنائی, اس کے عجیب سے دانت اور کان بڑے سے بنائے اور ٹانگیں کھینچ کے بنائی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ ہیں. مجھے کہتا آپ ہیں. اچھا یار اتنی شاندار, اتنی پیاری تصویر. اب وہ کہہ رہے ہیں احمد شرم کرو, انکل کو کیا کہہ رہے ہو, ایسے تو نہیں کہتے, یہ تو نہیں کرتے, تمہیں شرم نہیں آتی, دیکھو وہ کیا کہیں گے, وہ قاسم علی شاہ ہیں. اچھا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ مہربانی فرما کے آپ ذرا کمرے سے باہر چلے جائیں. اب دراصل میں اس کے ساتھ تار جوڑ چکا تھا. بالکل ٹھیک. میں کہا احمد زبردست, احمد اپنی بھی پکچر بنا دو. تو اس نے اس سے ملتی جلتی ایک تکلیف والی پکچر بنا دی. میں جب وہ پکچر بنا رہا تھا نا دوسری والی, اس کو چھینک آ گئی, اس کا سبز ناک بہ کے یہاں تک آ گیا. میں نے انہی ہاتھوں سے ٹیشو پکڑا, اس کا ناک صاف کیا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اچھا وہ نا ایک دم سے جیسے کوئی میلٹ نہیں ہو جاتا, پگھل نہیں جاتا. پگھلا اس نے میری طرف دیکھا ہے, اس کی آنکھوں میں نمی تھی. میں نے اس کو ساتھ لگایا. کہتا انکل آپ ان کو سمجھائیں, ان کو کمرے سے باہر نکالیں, یہ ہر وقت مجھے ایسے اوہ مائی گاڈ, یہ مجھے انہوں نے باتھ روم میں پوٹی کرنا سکھا دیا. یہ اچانک دروازہ کھول کے آ کے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو. یہ سوئے کو اٹھا کے انکل کہہ دیتے ہیں کہ سوئے ہو کہ نہیں سوئے. اور میں عروج سوچ رہا تھا اوہ مائی گاڈ, جس کا واسطہ, معصوم کا واسطہ, 6 سال کے بچے کا واسطہ اتنے ججمنٹل لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا, وہ میری تصویر ایسی کیوں نہیں بنائے گا. بالکل بالکل. اس تصویر میں اتنا کرب کیوں نہیں دکھے گا. میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کروانا چاہتے ہیں, کسی ٹرینر سے, کسی کاؤنسلر سے, کسی کوچ سے. ہمیں ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی. ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو کان پکڑ کے کھینچے اور کہے خدا کے لیے اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے نا, اس کی قدر کیجیے. جائیے جس کے پاس اولاد نہیں, بالکل جائیے. میرے ایک دوست ہیں کہ ہماری بھابھی کے 8 مسکیریج ہوئے, سیکھتے ہیں بالکل بالکل کہ گود میں شہزادہ شہزادی آ جائے. ہم اللہ نے نعمتیں دی ہیں, ججمنٹل ہو کے. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو جوان ہو گئے, بلوغت کے باوجود یہ سخت بات کہنے لگا ہوں, ان کی ایک مرد ہونے کی حس ٹھیک نہیں ہے. باپ ججمنٹل تھا, کرٹیسائز کر کر کے, تنقید کر کر کے اس کی شخصیت کا جنازہ نکال دیا. خدا کے لیے یہ ججمنٹل ہونا, یہ جج کرنا, یہ حساب کتاب ایک روزے محشر ہے. خدا را انتظار کیجئے, یہاں قیامت نہ بپا کر دیجئے. بیوٹیفلی سیڈ, بیوٹیفلی ایکسپلین. اٹ واز سو ٹچنگ, اسپیشلی وہ بچے کا جو واقعہ آپ نے بتایا کہ واقعی یہ محرومیاں ہیں جو بچوں کی زندگی میں ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے, اگر آپ کا ہسبینڈ ہے جو آپ کے بچوں کے ساتھ یہ کرتا ہے, تو جیسا شاہ صاحب نے کہا, بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ محبت دیجیے, کم لگتی ہے اور دیجیے. آپ جتنی محبت کریں گے, ایون اگر ایک ججمنٹ کرنے والے کو آپ بھی جج کر رہے ہیں تو پھر آپ میں اور اس میں فرق نہیں ہے. اس وشس سرکل کو ہم نے توڑنا ہے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اور یہی خوشیاں اور یہی آسانیاں بانٹ کر ہماری زندگیاں آسان اور خوبصورت ہو جائیں گی. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ایک ریلیجس اسکالر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری ٹرانسمیشن رمضان علم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.